رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ حضرات دی وقار، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دو سوال آپ سے کیے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل ترین آدمی اللہ کی زمین پہ کون سا ہے؟ اور اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل نیکی کون سی ہے؟ اب ہم میں سے سب کی خواہش ہے کہ وہ افضل انسان بھی بنے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس سے پیار کرے، اور نیکی بھی وہ کرے جو سب سے اعلیٰ، افضل اور عظیم ترین نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا کمال کا اچھا، خوبصورت تو نے سوال کیا ہے، اما احب الناس الی اللہ انفقہم للناس۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلا افضل ترین انسان دنیا میں کون ہے؟ فرمایا جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ میں محمد کہتا ہوں اللہ کی زمین پہ سب سے افضل انسان ہے۔ اور تو نے نیکی پوچھی کہ افضل ترین نیکی عمل کون سا ہے؟ فرمایا سرور تدخلہ علی قلب مسلم علی وجہ مسلم۔ فرمایا کمال درجے کی اعلیٰ ترین، افضل ترین نیکی یہ ہے، عمل یہ ہے کہ تیری وجہ سے کسی اللہ کے بندے کے چہرے پہ خوشی آ جائے، مسکراہٹ آ جائے کہ تو اس کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کرے، یہ افضل ترین نیکی ہوگی۔ حقوق العباد ضروری ہیں، ان کے بغیر جنت کے اندر داخلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ وہ بھی ادا کرنے کے بغیر جنت کے اندر بندہ نہیں جا سکتا۔ حقوق العباد کو ادا کیے بغیر بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ محدثین، مفسرین، علماء کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایک چیز کو اپنایا جائے دوسری کو نہ اپنایا جائے تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، بخاری کے اندر 5352 نمبر اس حدیث کا ہے۔ آپ نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، وہ جو اللہ کے الفاظ ہوں، اللہ کے بیان کردہ الفاظ نبی پاک ایز اٹ از اسی طرح صحابہ میں بیان کریں، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے، اللہ کا اعلان ہے تو اگر میری مخلوق پہ، انسانیت پہ خرچ کرنا شروع کر دے، مجھے اپنی عزت اور کبریائی کی قسم میں خود اللہ تجھ پہ خرچ کروں گا۔ فرمایا اللہ کہتا ہے اگر تو گن گن کے دے گا تو میں بھی تجھے گن کے دوں گا، اور اگر تو بغیر گنے میری مخلوق پہ خرچ کرتا گیا تو میں بھی بغیر گنے، بغیر حساب کے تجھے اتنی نعمتیں اور اتنا مال عطا فرماؤں گا کہ لوگ تجھ پہ رشک کریں گے۔ دوسری حدیث وہ بھی صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر 1442 نمبر حدیث، اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ما من یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول اللہم اعط منفقا خلفا۔ فرمایا جب بھی لوگ صبح کرتے ہیں، آسمان سے ڈیلی کی بیس پہ اللہ کے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، زمین پہ ان کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا ایک فرشتہ ان میں سے کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، کہ اے اللہ ہم تیرے فرشتے ہیں، تیری عبادت کرنے والے، گناہ تو دور کی بات، گناہ کا ہم نے کبھی ارادہ کرنا تو دور کی بات کیا ہی نہیں،
اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا، کہ اے اللہ آج جو بھی شخص تیرے راستے میں خرچ کرے تو اس کے مال میں برکتوں کا نزول فرما۔ فرمایا جب یہ دعا کرتا ہے سارے فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے گواہ ہو جاؤ جس طرح اس نے دعا کی ہے میں اسی طرح اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ خرچ کرنے کی فضیلت، خدمت انسانیت، یہ میرا آج کا موضوع ہے کہ ہم سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنا، صرف روزہ رکھنا یا صرف حج کرنا یہ عبادات ہیں، بس یہ کر لی جائیں تو جنت پکی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جس نے حقوق اللہ کے حقوق ادا کیے، اگر حقوق العباد پہ توجہ نہیں دی تو جنت کے اندر داخلہ مشکل ہے۔ خرچ کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا کتنا عظیم ترین عمل ہے۔ حدیث سنیے، آپ نے فرمایا اب یہ جو خدمت خلق ہے یہ کوئی انگریزوں کی ایجاد کردہ نہیں ہے کہ یہ یورپ سے ہم نے لی ہو، ان کے کلچر سے لی ہو یا ان کے دین یہودیوں عیسائیوں سے لی ہو، نہیں، اسلام کا شعار ہے خدمت خلق۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا جو کسی بندے پہ خرچ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم الا جزاء ولا شکورا، کسی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ فرمایا اس نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ قیامت والے دن اس بندے کو راضی کر کے اپنی جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ قرآن کا اعلان، قرآن جگہ جگہ اعلان کرتا ہے۔ فرمایا لوگوں کی خدمت کرنا افضل ترین اعمال میں سے عمل ہے، لوگوں کی خدمت کرنا۔ وہ کس طرح کی جائے، کیسے کی جائے، کسی کو پانی پلا کے، کسی کو کھانا کھلا کے، اور نبی پاک نے فرمایا جو زمین پہ عمل کرے، میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، جو زمین پہ رہ کے ایسا عمل کرے کہ اللہ اس کا عمل دیکھ کے اس پہ مسکرا دے، فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جہنم میں نہیں جائے گا جس پہ اللہ مسکرا دے۔ کون سے عمل پہ مسکرایا اللہ؟ نماز پہ، روزے پہ، حج پہ نہیں۔ حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، نزول ہوا آیت کا چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لوگوں وہ خرچ کرنا جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب، اپنے مال میں سے جو مال پسند ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آیت کا نزول ہوا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مال خرچ کیا۔ یہی ابو طلحہ، انہوں نے اپنا مسجد نبوی کے سامنے والا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی میری جائیداد ہے لیکن یہ بڑی اعلیٰ جگہ پہ ہے، لوکیشن وائز بڑا اچھا، اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے پہ بڑا خوش ہوا ہے۔ یہی ابو طلحہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں کی خدمت، جذبہ دیکھیے ان کا۔ نبی پاک کا مہمان آیا، اب سنتے رہتے علماء سے، اشارہ کرنا مقصود ہے صرف۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو کسی عام ہستی کے مہمان کو نہیں، تاجدار کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلائے گا، خدمت کرے گا۔ یار سب میں کروں گا۔ فرمایا لے جا اس کو کھانا کھلا۔ رات کا وقت ہے، بیوی گھر آئے، کہنے لگی 2 روٹیاں تھی، آپ بھی تھے، میں بھی تھی، ہمارے بچے بھی تھے۔ کہنے لگے یہ کسی عام ہستی کا مہمان نہیں، نبی پاک کا مہمان، مہمان مصطفیٰ، اس کو کچھ کھلا دیا جائے اللہ ہم پہ راضی ہوگا۔ اچھا چلیں جی ٹھیک ہے۔ کہا جب روٹی لے کے آئے 2 روٹیاں ہیں، اگر میں بھی اس کے ساتھ کھائی نہ تو وہ شاید بھوکا رہ جائے۔ یہ دیکھیں جذبہ انسانیت کی خدمت، وہ بھوکا نہ رہ جائے، جاتے ہوئے اپنے دوپٹے کے ساتھ اس طرح ہوا چلاتی ہوئی اس دیوے کو بجھا جائیں۔ بیوی نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ساتھ ساتھ اپنا صرف منہ چبایا، روٹی نہیں کھائی۔ جب اس نے اصرار کیا کہ آپ بھی کھائیں میرے ساتھ، منہ ہلاتے رہے، چباتے رہے۔ اس نبی پاک کے مہمان نے سیر ہو کے کھانا کھایا، فجر کی نماز کے وقت آئے، اس کو بھی ساتھ لے کے آئے نبی پاک کے پاس، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر کے آپ نے فرمایا این ابو طلحہ، ابو طلحہ کی طرح، جی یا رسول اللہ خدمت میں حاضر، کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے کون سا رات کو عمل کرتا رہا ہے، ان صحابہ کو بھی بتا، تیرا عمل وہ دیکھ کے
جبریل نے مجھے بتایا اللہ اپنے عرش پہ مسکرایا ہے، ابو طلحہ جس پہ اللہ مسکرا دے اس پہ جہنم کی آگ اللہ حرام کر کے اس کو جنت کے اندر بغیر حساب کے داخل فرما دیتا ہے۔ عمل کون سا تھا؟ صحابہ کو بتاتے ہیں میں نے اس طرح روٹی اس کو کھلائی، خود چباتا رہا منہ، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ اپنے عرش پہ بیٹھ کے اپنے بندے پہ مسکرا دیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا یہ نیکی نہیں صرف نماز پڑھ لینا، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والنبیین، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لانے کے بعد وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، فرمایا پھر مساکین پہ، یتامہ پہ، اپنے گھر والوں پہ اور اللہ کے رستے پہ مسافروں پہ مال خرچ کرو، یہ اللہ کے ہاں بڑا عظیم ترین عمل ہے۔ لوگوں کی خدمت کریں، اللہ کی قسم جیسا آپ کریں گے اللہ ویسا برتاؤ آپ کے ساتھ کرے گا۔ حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، درود پڑھے میرے اور آپ کا پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر ہے، فرمایا ایک قیامت والے دن بندہ آئے گا، اللہ جب اس کا حساب و کتاب کرے گا، آپ یہ دعا کریں اس گھڑی کے اندر اللہ ہمارا حساب و کتاب دینے کے قابل نہیں، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جن کو جنت میں داخل کرنا ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ فرمایا اس کا حساب و کتاب ہوگا نا، 9 نیکیاں ہوں گی، 1 نیکی کم ہے، اللہ نے عدل اور انصاف کرنا ہے، 9 نیکیاں، اللہ کہیں گے 1 نیکی ڈھونڈ لا تو جنت کے اندر چلا جائے گا، 1 نیکی صرف۔ فرمایا یہ ماں کے پاس آئے گا، باپ کے پاس آئے گا، اپنے رشتہ داروں کے پاس آئے گا، اپنے بیٹوں کے پاس آئے گا، اپنی بیوی کے پاس آئے گا، سب کی طرف سے انکار، او بیٹا میں کیسے تجھے نیکی دے دوں، میں نے خود جنت میں نہیں جانا۔ ایک شخص ہوگا ادھر بھی اس کا جذبہ کیا ہے، انسانوں کی خدمت کرنا۔ فرمایا وہ دور سے دیکھے گا پریشان نظر آتا ہے، ہاں یار 1 نیکی کم ہے، وہ کہے گا میری تو کوئی نیکی نہیں ہے، 1 2 ہی ہیں، یہ 1 تو لے لے، چل تو تے اپنا بھلا کر کے جنت کے اندر جانا، میری خیر ہے۔ فرمایا کہ اتنی بات کہے گا، ہم تو صرف جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے پہ۔ یہ دیکھیے بندہ خدمت کا جذبہ معاشر کے میدان میں، میری خیر ہے، تو کدھر چلا جائے، جنت میں چلا جائے۔ فرمایا یہ نیکی لے کے آئے گا خوش ہوتا ہوا اللہ کے دربار میں، اللہ کہے گا آج بھی تجھے کسی نے نیکی دے دی۔ جب ماں بیٹے کی نہیں، باپ اپنے بیٹے کا نہیں، بیوی اپنے شوہر کی نہیں، شوہر اپنے بیوی کا نہیں، تجھے کس نے نیکی دے دیا، بلا اس کو لے کے آ میرے پاس۔ نبی پاک نے فرمایا اس نے اس پہ رحم کیا ہوگا، ترس کھایا ہوگا، اس کی خدمت انسانیت کے جذبے سے۔ فرمایا اللہ سامنے کھڑا، تو نے نیکی دی ہے؟ ہاں اللہ دی ہے۔ زبردستی تو نہیں اس نے کیا؟ نہیں اللہ میں نے اپنی خوشی کے ساتھ اس کا بھلا کرنے کے لیے کہ چل یار یہ جنت میں چلا جائے۔ فرمایا تو نے اس پہ رحم کیا نا، اللہ تیرے سے زیادہ رحم کرنے والا، تم دونوں جنت کے اندر چلے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ اللہ فرماتا ہے نماز پڑھنے نیکی نہیں، رسولوں پر ایمان لانے نیکی نہیں، فرشتوں پر ایمان لانے نیکی نہیں، حج کرنا عبادت کرنا نیکی نہیں، کتابوں پہ تورات زبور انجیل قرآن پہ ایمان لانا نیکی نہیں ہے۔ نیکیوں کے اندر سے اللہ فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا لوگوں پہ خرچ کرنا بھی نیکی ہے۔ حدیث سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے، کیسے انسانیت کی خدمت کرنے سے اللہ جنت دیتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ایک زانیہ عورت ہے، کون سی عورت ہے؟ زانیہ، حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ فرمایا یہ زنا کر کے آ رہی، امام نے حجر اسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں زانیہ عورت ہے، زنا کر کے آ رہی ہے، ناپاک اور پلیت ہے۔ فرمایا آتے آتے نا اس نے صرف کیا دیکھا، رستے کے اندر گرمی کی وجہ سے ایک کتا پیاس کی وجہ سے اپنا منہ کیچڑ میں مار رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، میرے بھائیو غور کیجئے گا، دوپٹہ اتارا، بولیے کیا اتارا؟ اس وقت کی جو زانیہ عورت تھی اس کے بھی گلے میں دوپٹہ ہوتا، دوپٹہ حدیث کے الفاظ ہیں، اپنی چادر اتاری، کہا اس نے اس طرح اپنی جوتی کے ساتھ باندھ کے نا سمندر سے ایسے جھک کے پانی نکال کے کس کو پلایا؟ بولو یار کس کو؟ یہ عورت بھی ناپاک اور کتا بھی،
ناپاک، ناپاک نے ناپاک کو پانی پلایا، پلید نے پلید کو پانی پلایا۔ اللہ نے نہیں دیکھا یہ زانیہ ہے، زنا کر کے آ رہی ہے، کیسے عمل کرتی ہے۔ فرمایا آپ نے، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے، اس نے کتے پہ ترس کھایا تھا، میں نے اس کے ترس کھا کے جنت کے اندر داخل فرمایا۔ صرف کتے پہ ترس، ہم انسانوں پہ ترس کھائیں کیسے نہ جنت ملے؟ انسانوں پہ، کتے پہ ترس کھانے کی وجہ سے جنت مل سکتی ہے، اور زانیہ کو ہم نماز پڑھنے والے الحمدللہ، ہم روزے رکھنے والے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اگر ہم انسانوں پہ ترس کھائیں کیوں نہ جنت ملے؟ میرے بھائیو ترس کھائیے۔ اللہ آپ نے فرمایا کامیاب ترین ہے وہ شخص جو اپنا مال دائیں بائیں آگے پیچھے لٹائے لوگوں کی خدمت کرتا رہے۔ فرمایا قیامت والے دن مجھے حوضے کوثر پہ ملے گا، میں ایسے شخص کو اس کے گھٹ سے، اس کے بازو سے پکڑ کے اللہ کی جنت کے اندر داخل فرما دوں گا، صرف لوگوں کی خدمت کے جذبے کی وجہ سے۔ عظیم ترین عمل، عظیم ترین عبادت، لوگوں کی خدمت کرنا، پریشانیاں ان کی مشکلیں دور کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے 652 نمبر، 652 اس کا نمبر ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 1914 اس روایت کا نمبر ہے۔ آپ خود بھی پڑھیے جا کے۔ آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ فرمایا میں نے اپنے بندے کو جنت کی سیر کروائی، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی ہے، نبیوں سے ملاقات بھی کی، نبی پاک نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی ہے۔ جب آپ جنت دیکھ رہے ہیں، حدیث بخاری کے اندر مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها في طريق الناس۔ فرمایا میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا جنت کے اندر، لیکن میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے وہ جنت کے اندر بڑی خوشی سے ٹہر رہا ہے، جنت کے باغوں کے جناب میوے کھا رہا ہے، جنت کے اندر یتقلب، وہ الٹ پلٹ ہو رہا ہے خوشی کے ساتھ، جناب جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لڑیاں ڈال رہا ہے، بڑی خوشی ہے اس کو جنت کے اندر۔ فرمایا میں نے سوال کیا جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا اس نے کون سی نیکی کی ہے سب سے زیادہ خوش یہ بندہ ہے؟ فرمایا محبوب جی قطعها فی طریق الناس، رستے کے اندر، لوگوں کے رستے کے اندر ایک درخت تھا جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، لوگوں کو ایذا پہنچاتا تھا، لوگ اس سے جناب جھاڑیاں ان کے منہ پہ گر جاتی تھی یا کوئی اس سے جناب گر جاتا تھا، اس نے صرف لوگوں کا رستہ صاف کیا، درخت اکھاڑ کے رستہ صاف کر دیا ہے۔ اللہ نے لوگوں کا رستہ صاف کرنے کی وجہ سے اس کا جنت کا رستہ صاف کر دیا ہے۔ فرمایا اس نے لوگوں کی خدمت کی ہے، لوگوں کا رستہ صاف کیا۔ اللہ نے کہا تو نے لوگوں پہ ترس کھایا ہے، میں نے تیرے پہ ترس کھا لیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ لوگوں کی خدمت کرنے، نیکی لے لے، اللہ کے سامنے جا کے بڑا عظیم ترین اجر مل جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی عدالت میں آئے گا، جناب یہ بندے نے کون سا عمل کیا ہے یہ دیکھے گا، یہ میری نماز ہے، یہ میرا روزہ ہے، یہ میرا حج ہے۔ فرمایا اچانک دیکھتا دیکھتا کہے گا اللہ یہ کون سا عمل ہے، اتنا عظیم ترین پہاڑ جتنا میرا عمل نیکیاں بنی پڑی ہیں۔ فرمایا اللہ کہے گا میرے بندے تو نے ایک کھجور، صرف ایک کھجور، 1000 2000 3000 10000 نہیں، فرمایا تو نے ایک کھجور آتے ہوئے اپنی موت کے وقت صدقہ کر دی تھی، تو نے وہ کسی شخص کو صدقہ نہیں تھی کی، میرے ہاتھ دائیں ہاتھ پہ صدقہ کی تھی۔ فرمایا جس طرح تم اپنے اونٹ کے بچے کو بڑا پال پال کے ایک بڑا اونٹ بنا دیتے ہو، اللہ نے بھی تمہاری کھجور، تمہارا صدقہ لوگوں کی رضا کے، لوگوں کو روزہ افطار کرنے کے لیے جو تم نے کھلائی تھی، وہ کھجور میں نے اپنے دائیں ہاتھ پہ قبول کر کے
اس کو پال پال کے آج تمہارے لیے اور پہاڑ جتنی نیکیاں بنا دی ہیں، جا میرے بندے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ آپ دعا کیجئے اللہ ہمیں حدیثوں کا مصداق بنائے، اللہ ہمیں حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث سنیے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، 1683 نمبر ہے، اور ترمذی کے اندر 2449 نمبر روایت ہے۔ آپ نے فرمایا ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عرق کساہ اللہ من خضر الجنہ۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کو جنت کے اندر داخل کر کے جنت کا سبز ریشمی لباس پہننا نصیب فرمائے۔ چھوٹا سا عمل، وہ عمل کر لیجئے، ضرور ہی آپ کو اللہ نعمت سے نوازے گا۔ کیوں؟ فرمایا کسی عام انسان نے نہیں، فرمایا کس نے ہے؟ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے آرڈر سے کلام کرتا ہے، اس مصطفیٰ نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان پہ ترس کھاتا ہے، اللہ کی مخلوق پہ، انسانیت پہ ترس کھا لیا ہے، اس نے اس کو صرف ایک سوٹ، ایک لباس دے دیا، 600 800 1000 والا ایک سوٹ پہنا دیا۔ فرمایا کساہ اللہ من خضر الجنہ، کل قیامت کے دن اللہ اس کو جنت بھی دے گا اور جنت کا ریشمی سبز لباس بھی پہنوائے گا، صرف ایک سوٹ گفٹ کرنے کی وجہ سے۔ آگے سنیے حدیث نبی پاک کی بڑی پیاری ہے، فرمایا ایما مسلم اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ۔ فرمایا اور جو کسی کو کھانا کھلا دے گا، کسی کی دعوت کر دے گا، بھوکا بندہ ہے، جاتے ہوئے اس نے کچھ مانگ لیا ہے، یہ اس کو کوئی برگر لے دیتا ہے، کوئی روٹی دے دیتا ہے، کوئی چیز اس کو کھلا دیتا ہے، اس پہ ترس کھا لیتا ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن اللہ بھی اس پہ ترس کھا کے اس کو جنت بھی دے گا، جنت کے پھل بھی کھلائے گا، جنت کے پھل۔ تیسری بات سنیے، ایک ہی حدیث میں بیان ہے، فرمایا ایما مسلمین سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم۔ فرمایا اور جس کسی بندے نے کسی بندے کو، مسلمان کو ترس کھا کے، فرمایا اس کو پیاس بڑی لگی ہے، گرمی شدت کی ہے، اس نے اپنے گھر سے لا کے صرف ایک پانی پلا دیا، ایک گلاس۔ کیا پلایا بھائی؟ صرف ایک گلاس پانی، ترس کھایا۔ فرمایا سقاہ اللہ من الرحیق المختوم۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ انہیں صرف جنت نہیں دے گا، فرمایا جنت میں داخل کر کے جو نیک بندوں کو مہر لگی شراب پلائے گا نا، اللہ اس بندے کو بھی پانی پلانے کی برکت سے وہی شراب پلائے گا، صرف پانی پلانے کی وجہ سے۔ وہ کسی کو سوٹ لے دیں، کپڑا پہنا دیں، کھانا کھلا دیں، اللہ کی قسم کسی کا آپ رینٹ گھر کا ادا کر دیں، کسی کا بل دے دیں، اگر وہ اس قابل نہیں آپ کے پاس آیا بل ادا کر دیں، ہم نے ادھر رہ جانا ہے، یہ مال متا سارا ادھر رہ جانا ہے، کوئی پتہ نہیں اولاد اچھے کام میں استعمال کرے یا نہ کرے، اپنی زندگی کے اندر اس کو استعمال کر جائیے، کسی غریب کا بھلا کر جائیں۔ فرمایا سب سے بڑی نیکی میرے سے سوال کرنے والے سن لے، اگر تیری وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، اس دن تو نے سب سے بڑی عظیم نیکی کی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب وآتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین۔ انسانیت کا، اللہ کی مخلوق کا خیال کریں گے آپ؟ اونچی کہیں انشاءاللہ۔ اس سے بڑی خوش قسمتی یار کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو یہ سوچتا ہوں شاید ہم مانگنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رزق دینے والا ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ یہ خوشی کیا کریں، اللہ تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، تیری مرضی ہو۔ کیا حال ہے حفیظ سینٹر کا؟ آپ دعا کریں جتنے بھی ادھر بھائی تھے نا جن کا نقصان ہوا، اللہ غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ کیا بنا ان کا؟ لاکھوں کروڑوں کے مالیت کے تاجر، منٹ کے اندر اللہ نے زیرو پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ کیا کریں گے؟ اگر اللہ نے آپ کو دیا خوشی محسوس کریں۔ نبی پاک نے فرمایا جو آپ کے دروازے پہ آ کے اللہ کے نام سے آپ کے لیے آپ سے کچھ مانگے،
اس کو خالی واپس نہ لوٹانا، اس کو کچھ دے کے لوٹانا۔ پتہ نہیں کتنا مجبور آ کے اس نے سوال کیا ہے، سوال کرنے کا دل کس کا کرتا ہے؟ خوشی محسوس کرے، آپ کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت ہو جائے، لوگوں کو کھلا دیں۔ اللہ کی قسم فرمایا جس نے کھلایا، پانی پلایا یا سوٹ پہنوایا، اللہ جنت کا لباس، جنت کا کھانا اور جنت کی مہر لگی شراب پلائے گا، صرف اتنی سی نیکی سے۔ ایک بندہ ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ جندہ جی چاہتا ہے نا وہ قرآن ایسی ٹیز بالکل اسی طرح سنیں جس طرح میرے سینے پہ نازل کیا گیا ہے، میرے صحابی عبداللہ بن مسعود سے سن لیں، یہ قرآن اسی طرح پڑھتا ہے جیسے اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ کیا شان ہے عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی۔ فرمایا ایک تھا شخص، مسند احمد کے اندر ہے، 60 سال عبادت کی، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سنا تھا، 60 سال عبادت کرنے والا۔ ہماری تو اتنی زندگی نہیں، اتنی عبادت، گرجے پہ چڑھتا ہے، پہلے وقت کی بات ہے، نیچے عبادت کے اندر ہی مشغول اور کوئی کام نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ایک وقت آیا، ایک عورت آئی، اس پہ فریفتہ ہوئی، اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے کہ تو میرے ساتھ زنا کر۔ اس نے کہا زنا تو دور کی بات، میں قریب بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ فرمایا آتی رہتی ہے، اس کو مائل کرتے، آخر کار اللہ کا بندہ اس کے مائل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ 60 سال عبادت ہے، فرمایا مائل ہو گیا۔ اس نے اب کیا کیا، صرف 6 راتیں 6 دن اس سے گناہ کر لیا، 6 دن۔ آپ نے فرمایا ہوا یہ 6ویں دن کے بعد نا، آخر نیک تو تھا، دل میں خیال آیا یار کیا کر بیٹھا ہے، ساری عبادت پہ پانی پھر۔ اس نے وہ بستی چھوڑی، چیخے مارتا ہوتا ایک بستی میں گیا، اس مسجد کے اندر جا کے، گرجے میں جا کے اس نے پناہ لی۔ صبح ہوئی، وہ لوگ آئے، کہا حضرت اپنا تعارف کروائیں، کون ہے؟ اجنبی سے ہے۔ یہ کسی کو فرمایا تعارف ہی نہیں کرواتا، روئی جہاں ہے، روتے روتے انہوں نے کہا اس بزرگوں نے تعارف نہیں کروانا، اس کو کھانا لا کے دو، غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ اس کے لیے کھانا لایا گیا۔ آپ نے اپنی نبوت والی سچی اور سچی اور کھری بہترین زبان فرمایا، اس شخص نے نا جب کھانا سامنے آیا، دیکھنے کھانا اس کا نہیں ہے، روٹی اس کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے۔ فرمایا اس نے کیا کیا، کھانا نہیں کھاتا، انہوں نے اصرار کیا، اس نے اس طرح روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، دائیں اور بائیں بیٹھے دونوں شخصوں کو اس طرح پکڑا کے کہتا ہے آپ کھا لو، میں نے نہیں کھانی، میری طرف سے آپ قبول کر لو۔ یہ کہہ کے چیخ مار کے اس کی روح پرواز ہو گئی۔ فرمایا یہ فوت ہو گیا، اللہ کی عدالت میں بارگاہ میں آیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جب سامنے اللہ نے کھڑا کیا، کہا فرشتوں ترازو لگاؤ، ایک پلڑے کے اندر 60 سال کی عبادت رکھو، اور ایک پلڑے کے اندر کتنی راتوں کے گناہ تھے بھائی؟ وہ رکھو 6 راتوں کے گناہ، صرف 6۔ فرمایا جب ترازو اٹھایا گیا نا، نیکی والا پلڑا اوپر آ گیا، 6 راتوں کے گناہ بھاری ہو گئے، یہ چیخیں مارنا شروع ہو گیا، عبادت ساری ضائع۔ جب فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جانے لگے نا، اللہ نے کہا میں عدل اور انصاف کرنے والا ہوں، واپس لاؤ۔ واپس لایا گیا، وہ 60 سال کی عبادت کو نکالا، اور آتے ہوئے کیا کام کر کے آیا تھا؟ روٹی کے 2 ٹکڑے صدقہ، اپنی ہے بھی نہیں تھی، پھر بھی صدقہ کر آیا۔ فرمایا اللہ نے 6 راتوں کے گناہ جو غالب آ گئے تھے 60 سال کی عبادت پہ، ایک پلڑے میں وہ رکھے، دوسرے پلڑے میں اس کا جو انسانوں کو روٹی دے کے آیا، کھلا کے آیا، وہ رکھا۔ جب فرشتے نے ترازو اٹھایا، گناہ ہلکے ہو گئے، وہ روٹی والا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ نے اس وجہ سے اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیا، صرف ایک روٹی کھلانے کی وجہ سے۔ آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، دیکھیں تو صحیح، اللہ کی قسم غریب اتنے بچے رات کو اپنا مال فروخت کر کے، کوئی پین بیچ کے، کوئی ٹافی وغیرہ بیچ کے آ کے، میں نے خود تصویریں دیکھی اللہ کی قسم، جو ایک کھمبا ہے بجلی کا سیمنٹ کا، اس کے اندر آدھا ہو کے ٹھنڈ کی وجہ سے سو رہا ہے اور آدھا باہر ہے۔ یہ ایسی کیفیت، آپ یہ مغل پورے سے لے کے ہربنس پورے تک، ہمارے ایریے تک چلے جائیں، اللہ کی قسم آپ کو 6 7 8 لوگ ایسے ملیں گے جو آج بھی نہر کے کنارے ٹھنڈے پانی کے قریب راتیں گزار رہے ہیں، اللہ نے چھت نہیں دی، دور کیا جانا ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بچہ ہمارے پاس آیا، میرے بھائیو غور کیجیے کتنی ہی انسانیت ہے، مجبور لاچار، ان کی مدد کیوں نہیں ہم کرتے؟ اللہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اتنا مال دے کہ ہم اپنے دائیں بائیں لوگوں کی خدمت کر سکیں، جنت لے سکیں۔ آیا
اوکاڑا سے آیا، منتاوانے کے قریب منتاوانا مدرسہ ہے اوکاڑا کے اندر، بڑا مشہور، ادھر پڑھتا تھا۔ فون آیا ادھر سے مجھے، ایک بچے کو داخل کروانا ہے، 2 سال پڑھا ہوا، میں نے کہا بھیج دیں۔ اب یہ بچہ آیا، آگے ایک دن پڑھا، دوسرے دن شدید بھائیوں بیمار ہو گیا، یہ پچھلے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ اسی وجہ سے یہ 2-3 پوسٹ دیکھ کے اور اس بچے کی وجہ سے میرا دل کیا یار ہم کیوں نہیں انسانیت کی خدمت کرتے۔ یہ بیمار ہوا، اس کو ہاسپٹل ہم لے کے گئے، چیک اپ کروایا شالیمار ہاسپٹل کے اندر، انہوں نے کہا ٹھنڈ لگ گئی ہے، ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ 3 دن کے بعد یہ بچہ ٹھیک ہوا، کلاس میں آیا، میں نے کہا یار کس وجہ سے ٹھنڈ، تو نے تو طے خانے میں رہتا، تجھے چارپائی بھی دی ہے رہنے کے لیے، پھر کیوں ٹھنڈ لگی ہے؟ آنکھوں میں آنسو لا کے نا بول نہیں سکا۔ دوسرے بچے نے قریب سے کہا، کہتا استاد جی ایندے کو نہ تھلے بچھان لی، کوئی بستر ہے نہ اتے رہنے کوئی کمبل نہیں ہے اس کے پاس، یہ اپنی چادر جسے ہم تسا کہتے ہیں نا وہ لے کے صرف سویا اور اس کو ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ میں نے پوچھا، کہنے لگا استاد جی میں نے وہ مدرسہ اسی وجہ سے چھوڑا ہے، میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں ٹانگوں سے مفلوج ہو گئی، ختم ہو گئی دونوں ٹانگیں ان کی، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، تو میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کدھر سے لاؤں؟ اب یقین جانیے کوئی اس کے اندر دکھلاوا نہیں، میں گیا، میں نے اپنا کمبل اور اپنی چادر اس کو دی، میں نے کہا شاید اس وجہ سے اللہ مجھے جنت کا لباس پہناتے، دے دیا اس کو، اس کی خدمت کر دی۔ یقین کیجئے کیا بتایا جائے، ادھر ہی اسی مسجد کے اندر ایک جمعہ پڑھتے ہیں، ادھر بھائی مجھے فون کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں حافظ صاحب میری بچی کی شادی ہے، کچھ کرتے ہیں، کہیں سے کچھ کروا دیں، بچی کی شادی وہ جہیز مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اسی سیزن میں سردیوں میں شادی نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے پھر ہم کچھ جلدی کرو، تاڑی مہربانی، ساتھ دھمکی بھی لگا دیں، میرے ساتھ کچھ کر دیں، میرے ساتھ کوئی تعاون کروا دیں، میں زیرو پہ ہوں، بڑا مجبور ہوں، لیکن کیا کریں، کوئی ہے بھائی آپ کے اندر سے تعاون کرنے والا، تو تھوڑا وہ جتنی استطاعت ہے، مل نہیں ہو سکتے، اگر کہیں گے اکیلے میں ملوا دوں گا، اور اگر نہیں تو آپ مجھے دے سکتے ہیں، میں خود ہی آپ کے امانت ان تک پہنچا دوں، اتنے غریب لوگ۔ ایک اور بات میں آپ کو سناتا ہوں، غصہ نہ کیجیے گا یا سنیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، ہمیں تو اللہ نے بڑا نوازا ہے، ہم کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کی کیفیت، لوگوں کی حالت دیکھیں۔ ہمارے ایک ادارے کے قریب، مرکز رضوان کے قریب ایک حافظ اشرف قمر حافظ اللہ ماشاءاللہ عالم دینہ، ان کی مسجد اسماعیل ہے، کوٹلی پیر عبد الرحمان، انہوں نے ایک بچہ داخل کروایا، یہ بچے کی عمر کا 16 سال کے قریب عمر ہوگی۔ 2 جمعے پہلے مجھے جمعے والے دن فون کر کے، میں پڑھا رہا ہوں، 9 بجے، کہتا استاد جی میں نہیں آ سکا، مجھے بخار ہے، میری غیر حاضری نہ لگائیے گا، آپ کی مہربانی حاضری لگا دیجیے گا۔ میں نے کہا چلو جی بیمار ہوگا۔ اثر کے وقت میں ادھر سے جمعہ پڑھا کے گیا، بچوں کو پڑھا رہا ہوں تو وہ آ گیا، میں نے کہا تجھے بخار تھا؟ میں شرم سے نہ چپ ہو گیا۔ جب بچے گئے مجھے کہتا استاد جی میں نے ایک بات کرنی ہے، مجھے بخار نہیں تھا، میں نے نہانا تھا، میرے پہ غسل فرض ہو گیا تھا، تو پانی بڑا ٹھنڈا تھا، میں نے کہا کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، تو میں اس وجہ سے صبح نہا نہیں سکا۔ میں نے کہا یار گیزر نہیں ہوگا تو پانی گرم کر لیتا، بھائی غور کیجیے گا، پانی گرم کر لیتا۔ استاد جی وہ نا چھوٹا سا بچہ، استاد جی وہ گھر نا چولہا نہیں ہے، گیس نہیں لگی، نہیں۔ میں نے کہا یار سلنڈر پہ کر دیا اگر وہ نہیں یوز کرتے، کہتا نہیں۔ ابو جنوری کے اندر کرونا کی وجہ سے جو ختم ہوئے آفیسز وغیرہ ادھر سے ان کی چھٹی ہوئی، آج وہ ایک کمپنی کے اندر 15,000 پہ گارڈ ہیں، اور اسی 15,000 کے اندر ہم نے اپنا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے، بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر ہم نے اپنا گزارا کرنا ہوتا ہے۔ میں نے ایک بچے کو تفتیش کے لیے بھیجا، میں کہا یہ سچ بھی کہتا ہے کہ نہیں، چلو اس کا کوئی ماہانہ 1000 روپیہ لگا دوں میں، بھیجا بچے کو۔ آپ یقین کیجیے، کہتا ہے اللہ کی قسم استاد جی میں نے ساتھ والے گھر سے پوچھا، وہ کہتے ہیں روٹی ساڑھے گھر پکان آتے ہیں، سالن کبھی یہ بناتے ہیں آلو کی بھجیا اور کبھی یہ بناتے ہیں انڈوں کا سالن۔ زندگی کے اندر ان کو 1.5 سال ادھر کرائے پہ ہو گیا، انہوں نے ان 2 سالنوں کے علاوہ کبھی سالن نہیں بنایا، اور جب بھی سالن بنانے آتے ہیں نا ہمارے گھر کے اندر ہمارا چولہا استعمال کرتے ہیں اور ہماری گیس استعمال کرتے ہیں۔ اتنے غریب لاچار بچے ہیں لوگ۔ آپ دیکھیے، آپ سڑکوں پہ سروے کریں، یار اللہ کی قسم رونا آتا ہے، دکھ آتا ہے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، اور آخری مرتے دم تک بھی اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے۔ حدیث ہے ایک نبی پاک کی، میں اپنی بات کو اختصار 2-4 منٹ کے اندر انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ یہ آپ نے حدیث میرا نہیں خیال کہ پہلے سنی ہوگی، حدیث ہے مسند احمد کے اندر، طبرانی شریف کے اندر اور شعب الایمان کے اندر نبی پاک۔ مسجد نبی سب کا دیکھنے کو دل کرتا ہوگا، اللہ ہمیں زیارت نصیب فرمائے۔ کمال درجے کی حدیث، میرے موضوع کی سب سے بہترین حدیث،
جدھر نماز، جدھر فرمایا آج بھی اور قیامت کے قریب دجال آئے گا، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ میں آج بھی اس کے دروازوں پہ فرشتے پہرا دیتے ہیں، اتنی شان۔ فرمایا جو مدینے کے اندر فوت ہوا کل قیامت کے دن محمد اس کی سفارش کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی شان۔ اور مسجد نبوی جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی، اور فرمایا ادھر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، اتنی فضیلت۔ اب دیکھیے آپ نے فرمایا خیر لی عندی انا امشی ما اخلی فی حاجت ان اعتکف شہرا فی مسجدی ھذا۔ فرمایا لوگوں سن لو اللہ کے نبی کا اعلان، جو اپنی مرضی سے پھر کہتا ہوں نہیں بولتے، اللہ کی وحی سے، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی اپنے بھائی کی ضرورت، اس کی حاجت کو پورا کر دے، اس کی مدد کر دے، میں محمد زمانہ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون زمانہ دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سنیے محبوب زمانہ دے رہے ہیں، فرمایا جو کسی کی مشکل مصیبت ضرورت کو پورا کر دے، میں کہتا ہوں ان اعتکف شہرا فی مسجدی ھذا، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ بڑا عمل کسی کی مدد کرنا ہے۔ مسجد نبوی میں اور 1 مہینہ 10 دن نہیں، 1 مہینہ اعتکاف سے فضیلت والا عمل۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ فرمایا اللہ خود کہتا ہے قرآن کے دوسرے پارے کے اندر، نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنا مال دو غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، اور اللہ کے رستے کے مسافروں پہ تم خرچ کرو، اللہ قیامت والے دن تمہیں راضی کر دے گا۔ فرمایا من یسر عن مسلم یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، نبی پاک کی حدیث۔ فرمایا جس نے کسی کی مشکل مصیبت کو، تنگی کو آسان کر دیا، قیامت والے دن اللہ رب العزت محشر کے میدان کے اندر اس کی سختیوں کو دور کر کے اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ آپ دعا کیجئے اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے مال، اپنے خزانوں میں سے اتنا دے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے جائیں۔ اللہ تیرے سے دعا کرتے ہیں جو حاجت مند ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، ہمیں اس قابل بنا کہ اللہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ اقول قولی